واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 296 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتا چلا کہ یہ رات کا اندھیرا ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے۔ اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے منہ میں ایک نسوانی آواز پڑی، داؤد تم گھر میں ہو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے آواز پہچان لی، یہ فوزی کی آواز تھی۔ وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ آیت کریمہ نے اسے روح کی روشنی عطا کی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اندر جا کر پوچھا۔ وہ باہر چلے گئے ہیں، فوزی نے کہا۔ وہ کل یا پرسوں آئیں گے۔ فوزی اور اس کی بھابھی اس کے زخم دھونے لگی تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس نے کہا، فوزی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی کر لیا کرتی ہیں۔ وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے زخم نہ دھو، بیکار ہے، میرے اندر خون نہیں رہا۔ میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا، مگر یہاں مسئلہ میری اور تیری ذات کا نہیں، یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوزی کو ترکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب، حران اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترکہ کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔ اس نے فوزی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین، فوزی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارث کی بیوی بھی تیار ہو گئی۔ ایک گھوڑا گھر میں تھا، دوسرا داؤد کا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی داؤد کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ فوزی، داؤد نے نحیف آواز میں کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اور مسکرا کر کہا، راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوگی۔ ناظرین، اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ فوزی نے اسے ہلایا مگر اس کی بارات کہکشاں کے راستے چل پڑی تھی۔ ناظرین، فوزی کو داؤد سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی نے گھر اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوزی کی بھابھی سوار ہو گئی۔ فوزی نے داؤد کے گھوڑے کو پانی پلایا اور سوار ہو گئی۔ زین پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھیں، اس راستے سے وہ واقف نہیں تھی۔ داؤد نے فوزی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا کہ وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئی۔ ناظرین، ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھی۔ ترکمان زیادہ دور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھا۔ اس نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا مگر اس کے دشمن نے بھی اب کے اچھے انتظامات کیے تھے۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو بتا دیا تھا کہ ترکمان کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دیہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے بھیس میں ہوں گے، وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اس طوفان سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا بے خبری میں دبوچے جانا یقینی تھا۔ اپنے سالاروں سے وہ کہہ رہا تھا کہ حلب، حران اور موصل والے اتنی جلدی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، حالانکہ اسے سیف الدین کی طرف الملک الصالح کا بھیجا ہوا پیغام مل گیا تھا۔ ناظرین، فوزی اور اس کی بھابھی پر جیسے دیوانگی طاری تھی، انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مستورات ہیں اور ان کے راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ رات انہوں نے گھوڑوں پر گزار دی۔ ناظرین، صبح کا نور پھیلنے لگا تو وہ ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ فوزی نے ایک چٹان کے سہارے ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے، اس کا سر ڈھلک گیا تھا۔ فوزی نے اپنی بھابھی سے کہا کہ کوئی زخمی معلوم ہوتا ہے لیکن رکیں گے نہیں، معلوم نہیں کون ہے، انہیں اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، گھوڑے قریب گئے تو فوزی نے چیخ کر کہا، حارث، اور وہ گھوڑے
گھوڑے سے کود گئی۔ ناظرین، وہ حارث تھا، وہ شہید نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا زندہ رہنا بھی معجزہ تھا۔ اس کے جسم پر برچھیوں کے بہت زیادہ زخم تھے۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے ساتھ پانی کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے حارث کو پانی پلایا۔ اسے ذرا سا ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میں گھر میں ہوں، داؤد کہاں ہے؟ فوزی نے اسے ساری بات بتا دی اور بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ حارث نے کہا، مجھے گھوڑے پر ڈال لو اور ترکمان کی طرف گھوڑے دوڑا دو۔ ناظرین، دونوں لڑکیوں نے اسے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ فوزی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حارث روح کی قوت سے زندہ تھا، ورنہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں بچا تھا۔ یہ فرض کی لگن کا کرشمہ تھا۔ ناظرین، فوزی نے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا رکھی تھی اور اسے ایک بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں فوزی کو راستہ بتا رہا۔ سلطان ایوبی کی دشمن افواج سیف الدین کی کمان میں ترکمان کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ادھر فوزی، حارث اور حارث کی بیوی ایک محفوظ سمت میں ترکمان کی طرف جا رہی تھی۔ افق سے آسمان گہرا بادامی ہوتا جا رہا تھا اور یہ رنگ اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فوزی کی بھابھی نے افق کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر چلا کر کہا، فوزی ادھر دیکھو۔ حارث نے سرگوشی کی، کیا ہے فوزی؟ آندھی، فوزی نے کہا، اور اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ناظرین، اس خطے کے لوگ ان آندھیوں سے واقف تھے۔ یہ علاقہ بے شک چٹانی تھا، لیکن کچھ حصے ریتیلے اور ارد گرد ریگزار تھا۔ آندھی جب آتی تھی چٹانوں کو ریت میں دفن کر جاتی تھی۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ قیامت ہوتی تھی، لیکن یہ جو آندھی آ رہی تھی وہ اس خطے کی چند ایک بھیانک آندھیوں میں سے ایک تھی، اور اس آندھی نے تاریخی حیثیت حاصل کر لی۔ ناظرین، میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگروٹ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں ایک یورپی مورخوں اور مسلمان وقائع نگاروں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ جس روز الملک الصالح گمشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج سلطان صلاح الدین ایوبی پر بے خبری میں حملہ کرنے کے لیے ترکمان کے قریب پہنچ گئی تو ایسی آندھی آئی کہ اپنی ناک سے ایک بالش آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ اس آندھی میں اس پر ایک اور طوفان آ رہا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ متحدہ افواج نے سلطان ایوبی پر حملہ کرنے میں تاخیر کر دی، جو سالار اعلیٰ کی لغزش تھی، لیکن راہ حق کے مسافروں کی مدد خدا کیا کرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ خدائے ذوالجلال نے دو مسلمان لڑکیوں کے جذبہ حریت کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک بہن اپنے زخمی بھائی کو سینے سے لگائے مجاہدین اسلام کو کفر کی یلغار سے خبردار کرنے کو دوڑی جا رہی تھی۔ اسے کوئی غم نہ تھا کہ اس کا بھائی مر رہا ہے۔ ناظرین، آندھی اتنی تیزی سے آئی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ متحدہ افواج چٹانوں کی اوٹ میں بکھر کر پناہ گزین ہوئی۔ ناظرین، گھوڑے اور اونٹ بے لگام ہو گئے۔ کمانڈروں کو اطمینان تھا کہ آندھی گزر جائے گی اور فوجوں کو منظم کر لیا جائے گا، مگر آندھی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کی بھی حالت بہت بری تھی۔ خیمے اڑ رہے تھے، بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ ریت کی بوچھاڑوں کے ساتھ کنکریاں اور ریزے جسموں میں داخل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ چیخیں ایسی جیسے بدروہیں اور چڑیلیں چیخ رہی۔ ناظرین، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر پتہ چلتا تھا کہ سورج کو بھی آندھی اڑا لے گئی ہے۔ کمانڈر چلاتے پھر رہے تھے، سپاہی اڑتے خیموں کو سنبھالتے گرتے اور اٹھتے تھے۔ ناظرین، 3-4 سپاہی ایک چٹان کی اوٹ میں دب کے بیٹھے تھے۔ ایک گھوڑا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا ان پر چڑھ گیا۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر گرتے چلا چلا کر کہا، گھوڑا روکو بدبخت، کہیں اوٹ میں ہو جاؤ۔ ناظرین، گھوڑا رکا تو ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کچھ اور نہ کہنا، یہ عورت ہے۔ ایک اور نے کہا، یہ 2 عورتیں ہیں۔ ناظرین، وہ فوزی اور اس کی بھابھی تھیں۔ سپاہیوں نے یہ سمجھ کر آندھی میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہیں، ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور انہیں چٹان کی اوٹ میں کرنے لگے۔ ہمیں سلطان ایوبی تک پہنچاؤ، فوزی نے آندھی کی چیخوں میں چلا کر کہا۔ سلطان ایوبی کہاں ہے؟ ہم
ہم بہت ضروری پیغام لے کر آئی ہیں ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ناظرین، سپاہیوں نے گھوڑے پر ایک لہولہان زخمی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کی باگیں پکڑ اور بڑی ہی مشکل سے سلطان ایوبی کے خیمے تک پہنچے، مگر وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے قناتیں تان دی گئی تھی۔ لڑکیوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی تیزی سے اٹھا۔ سب سے پہلے حارث کو گھوڑے سے اتارا گیا، وہ ابھی زندہ تھا۔ لڑکیاں گھوڑوں سے اتریں اور تیزی سے بولتے ہوئے فوجی نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ متحدہ فوج حملے کے لیے آ گئی ہے۔ حارث نے سرگوشیوں میں ضروری باتیں بتائیں اور وہ بولتے بولتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ناظرین، اس سے کچھ دیر بعد آندھی کا زور تھمنے لگا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور حکم دیا کہ خیمے سنبھالنے کی ضرورت نہیں، سپاہیوں کو جیشوں اور دستوں میں اکٹھا کرو، چھاپا مار دستے فوراً بلاؤ۔ اس نے سالاروں کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور رات کے اندر اندر کیا نقل و حرکت کرنی ہے۔ ناظرین، آندھی کا زور اور کم ہو گیا لیکن رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ سیف الدین کی متحدہ افواج اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئیں۔ بہت سے سپاہی سو گئے۔ رات کا حملہ اس بدنظمی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، جانور بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد افواج پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کا کیمپ جاگ رہا تھا اور وہاں بے پناہ سرگرمی تھی۔ سیف الدین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں اور بائیں سے 2-3 میل دور اس فوج کا حصہ گزرتا جا رہا ہے جسے وہ بے خبری میں تباہ کرنے آیا تھا۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی۔ متحدہ افواج بری طرح بکھری ہوئی تھی، رسد اڑ گئی تھی۔ بعض گھوڑوں نے منہ زور ہو کر سپاہیوں کو کچل ڈالا تھا۔ افواج کو عجلت سے منظم کیا گیا۔ آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر گیا۔ سیف الدین نے تینوں افواج کے سالاروں کو حکم دیا کہ چونکہ سلطان ایوبی بے خبر ہے اس لیے سامنے سے کھلا حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین، دن کے پچھلے پہر حملہ کیا گیا۔ دائیں بائیں چٹانیں اور سرسبز ٹیلے تھے، ان سے حملہ آوروں پر تیروں کا می برسنے لگا۔ سامنے سے آگ کے گولے آنے لگے۔ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں گرتی اور پھٹتی تھیں۔ سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر جب منجنیقوں کے پھینکے ہوئے آگ کے گولے گرتے تھے تو زمین مہیب شعلے اگلتی تھی۔ حملہ رک گیا۔ سیف الدین نے افواج کو پیچھے ہٹا لیا اور حملے کی ترتیب اور اسکیم بدل دی، مگر اس کی افواج پیچھے ہٹی تو عقب سے ان پر ایسا شدید اور تیز حملہ ہوا کہ افواج کا شرازہ بکھر گیا۔ یہ حملہ سلطان ایوبی کے اپنے مخصوص اسٹائل کا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد تھوڑی تھی، گھوڑے سر پر دوڑتے آئے، سواروں کی برچھیاں اور تلواریں چلیں اور وہ غائب ہو گئے۔ ناظرین، ایسے ہی حملے پہلوؤں پر ہوئے۔ سیف الدین کی مرکزی کمان ختم ہو گئی۔ رات آئی، حملے رات کو بھی جاری رہے۔ سیف الدین اور پیچھے ہٹا تو اس پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے چھاپا مار رات بھر سرگرم رہے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب سلطان ایوبی نے ایک چٹان پر چڑھ کر میدان جنگ کی کیفیت دیکھی۔ اس کے سامنے اب جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ اس نے قاصد کو اپنے ریزرو دستوں کے کمانڈر کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں نے زمین ہلا ڈالی۔ ناظرین، پیادہ دستے دائیں اور بائیں سے نکلے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان پھٹنے لگا۔ ناظرین، سیف الدین کی افواج اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس حملے کی تاب لا سکے۔ گھیرا بھی تھا اور گھیرا مکمل تھا۔ سامنے سے شدید حملہ آ گیا۔ سیف الدین کی افواج کا جذبہ تو ختم ہو چکا تھا، خود سیف الدین دل چھوڑ بیٹھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کمان اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور افواج لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ سوار زخمی سپاہیوں کو روند رہے ہیں۔ آخر انہوں نے فردن فردن ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی وہ فوج جو سیف الدین کے عقب میں تھی آگے آ رہی تھی۔ دائیں بائیں سے چھاپا مار ہلے پہ ہلہ بول رہے تھے۔ سیف الدین کی افواج شکنجے میں پس گئی۔ سیف الدین کے مرکز تک پہنچے تو وہاں شراب کی سراہیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان کا سالار اعلیٰ آخری بار ایک چٹان کی اوٹ میں دیکھا گیا تھا، پھر نظر نہیں آیا۔ اسے سلطان ایوبی کے حکم سے بہت تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ ناظرین، وہ نکل گیا تھا اپنی افواج کو
سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ گیا تھا۔ ناظرین، رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبزہ زار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا، فوزی اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹی کہہ رہی تھی، میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ حارث، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو فوزی نے پوچھا، سلطان کیا خبر ہے؟ میرے بھائی کا خون رائے گا تو نہیں گیا؟ اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے، تم فاتح ہو میری بچی، تم۔ اور سلطان ایوبی کی آواز رکت میں دب گئی، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 297 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔